السلام علیکم۔ ہم آج آپ کو ملا نصرالدین کے کارنامے بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے ملا نصرالدین کا نام یقیناً سنا ہوگا اور ان کے کارنامے بھی پڑھے ہوں گے۔ وہ بڑے ہنسمکھ اور ذہین بھی تھے۔ ملا بچپن سے ہی شرارتی تھے، مگر ان کی شرارتیں بڑی سلجھی ہوئی تھی۔ ملا کی جب شادی ہو رہی تھی، انہیں بڑے اہتمام سے دولہا بنا کر گھوڑے پر بٹھایا تو وہ فرار ہو گئے۔ سب باراتی پریشان ہو گئے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ملا واپس تشریف لائے۔ باراتیوں نے پوچھا کہ وہ فرار کیوں ہو گئے تھے۔ اس پر ملا نے معصومیت سے کہا، یہ دولہے کے لیے آخری موقع ہوتا ہے، مگر میں اس خیال سے آ گیا کہ آپ کو کھانا نہیں ملے گا اور آپ بھوکے رہو گے۔ سبھی باراتی مسکرانے لگے۔ ایک بار ملا اپنے سسرال گئے۔ ان کی ساس محترمہ خود کو بہت چالاک سمجھتی تھی۔ اس نے ملا سے کہا، بیٹا آپ کدو شریف کھاؤ گے یا بھنڈی مبارک پکا لوں یا پالک پکا لوں؟ اس پر ملا نے مسکین سی صورت بنا کر، میں گنہگار بندہ ہوں اور میرا وضو بھی نہیں جو ان مقدس سبزیوں کے نام بھی لوں۔ آپ کوئی بدمعاش، نافرمان اور آوارہ مرغہ پکا لے۔ اس پر ان کی ساس اپنا سامنا منہ لے کر رہ گئی۔ مجبوراً انہیں مرغہ پکانا پڑا۔ ملا ایک بار اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ ان کی زوجہ نے کہا، ملا جی بہت پیاس لگی ہے، کوئی اچھا سا مشروب ہی پلا دے۔ گدھے پر سوار ملا نے کہا، اگلی سرائی آئے گی تو تمہیں بنا ہوا مرغ، املی والی چٹنی، لیمن والا سلاد اور ٹھنڈی اور بہترین مشروب پلاؤں گا۔ اس پر ان کی زوجہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، واہ ملا جی، بنا ہوا مرغ، چٹنی والی املی کا سن کر منہ میں پانی بھر آیا ہے۔ ملا نے کہا، بس اسی پانی سے کام چلا لو، گھر جا کر پانی پئیں گے۔ ایک بار ملا کسی عزیز کی شادی میں مدعو تھے۔ وہاں مرغ مسلم، بنے ہوئے بکرے اور انواع و اقسام کے کھانے پکے ہوئے تھے۔ ملا کے ساتھ ایک مولوی صاحب تشریف فرما تھے۔ جب مولوی صاحب کا دھیان فرات کی طرف پڑا، انہوں نے ملا سے کہا، ذرا پانی پکڑانا۔ ساتھ ہی فرات کا رخ بدل دیا۔ ملا نے جب یہ دیکھا تو بلند آواز سے بولے، واہ مولوی صاحب، آپ اتنے بڑے عالم ہو، وہ آپ کے علم میں نہیں کہ بکرے کی ٹانگیں کعبہ شریف کو ہو رہی ہے، جس سے ہم سب گنہگار ہو رہے ہیں۔ بنا ہوا بکرا ان کے آگے آیا تو مولوی صاحب نے بہانے سے فرات کو گھما کر بکرے کی ٹانگوں والی سائڈ اپنی طرف کر لی۔ ملا اس کی چالاکی بام گئے۔ انہوں نے اچانک مولوی صاحب سے کہا، واہ صاحب کون ہے؟ جب مولوی صاحب کا دھیان ادھر ہوا تو فرات کا رخ بدل دیا۔ اگر ٹانگیں میری طرف ہو تو ہم سب گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اب مولوی صاحب دیکھنے کے قابل تھے۔ ملا مزے سے ران کو کھا رہے تھے، جبکہ مولوی صاحب گردن پسلیاں کھانے پر مجبور تھے۔ بادشاہ کی سالگرہ تھی، اس نے بہت سخاوت کی۔ ملا چونکہ بادشاہ کے چہیتے تھے، انہیں بھی ہزاروں دینار ملے۔ کسی نے ملا سے کہا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے عمر میں برکت رہتی ہے، تندرستی و صحت رہتی ہے، آپ بھی غریبوں کی مدد کریں۔ بات ملا کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے ایک کنواں خرید کر وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ پہلے تو یہودی نے کنواں بیچ دیا، پھر مزید پیسوں کے لیے بے ایمان ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ملا سے مزید پیسے اینڈ سکتا ہے، بس اس نے بادشاہ کے ہاں مقدمہ درج کروا دیا کہ ملا نے کنواں خریدا ہے، پانی نہیں، اس لیے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے ملا کو طلب کر لیا اور مقدمے کا بتایا۔ ملا نے سوچ بچار کے بعد کہا، جی ہاں، میں نے کنواں خریدا ہے، پانی نہیں۔ آپ یہودی کو حکم دے کہ وہ اپنا پانی نکال لے، ورنہ ہر دن کے حساب سے ہرجانہ ادا کرے۔ بادشاہ نے یہودی کو حکم دیا کہ وہ 5 دن کے اندر کنویں سے پانی نکال لے، ورنہ ہرجانے کے لیے تیار ہو جائے۔ بادشاہ نے یہودی کو حکم دیا کہ وہ 5 دن کے اندر کنویں سے پانی نکال لے، ورنہ ہرجانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب یہودی بہت چٹپٹایا۔ اس نے ہرجانہ دے کر ملا سے معافی مانگی۔ ملا نے وہ رقم بھی خیرات کر دی۔ غریب لوگوں نے جولیاں اٹھا کر ملا کو دعائیں دی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔